آج ہم نے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 52 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، فلما احس پھر جب پایا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے الکفر کفر کو، قالا تو آپ نے کہا من انصاری الی اللہ، تو میرا کون مددگار ہے اللہ کی طرف۔ قالا تو بولے الحواریون، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو جو تھے آپ کے حواری وہ بولے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ وشہد، پس آپ گواہ ہو جائیں، بِأَنَّا مسلمون، آپ اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ واقعی وہی مسیح ہیں جن کی تورات کے اندر بشارت دی گئی تھی، یعنی تورات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی، اور آپ ان کے دین کو منسوخ کریں گے، یعنی تورات کے دین کو آپ انجیل کے ساتھ منسوخ کریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت ہی شاق گزرا، تنگ گزرا، اور آپ کو تکلیف دینے اور قتل کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا۔ آپ نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے۔ اس پر حواری جو تھے آپ کے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اب حواری کون ہے؟ حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ 12 لوگ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا بھی سنت پیغمبر ہے، یعنی جب کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، یعنی کوئی آپ پر ایمان نہیں لا رہا تھا، تو اس وقت آپ نے پوچھا کہ کون ہے میرا مددگار، تو اس وقت جو آپ کے قریبی تھے دین کی، جو آپ پر پہلے ایمان لے کے 12 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ ہمارے نے کہا کہ ہم ایمان لے، اور پھر کہا کہ ہم مسلمان، ہمارے مسلمان ہونے پر آپ گواہ بن جائیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مسلمان ہونے پر گواہ بنا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کا دین اسلام تھا، یہودیت اور نصرانیت نہیں، اس لیے ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، نہ کہ عیسائی کہا۔ اگر پہلے والے دین جو تھے یہودیت اور اگر نصرانیت عیسائیت یہ ہوتا تو وہ یہ نہ کہتے کہ بِأَنَّا مسلمون، بلکہ پھر وہ کہتے کہ ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ اسے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 53، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو آپ نے نازل کیا، واتبعنا، اور ہم نے تابعداری کی، الرسول، رسول کی، ہم ایمان لے اس پر جو آپ نے نازل کیا اور ہم نے تابعداری کی رسول کی، فاکتبنا، پس ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ، یعنی ہم ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی تابعداری کی۔ وہ حواری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے جو تو نے نازل کیا حضرت عیسیٰ پر، اور ہم نے تابعداری کی رسول کی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بس ہمیں تو ان کے ساتھ لکھ لے جو گواہ ہیں، یعنی گواہوں میں سے لکھ لے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے مکر کیا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر ہے وہ سب سے بہترین ہے، سب سے اچھی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا، دھوکے کے ساتھ آپ کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مکر کیا کیا، یہ بدلہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبہات اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ چنانچہ یہودیوں نے اس کو اسی شبہ کے اندر قتل کر دیا۔ تفسیر ساوی کے اندر بیان کیا گیا ہے، یعنی جو آدمی اس بات پر تیار ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اعوذ باللہ شہید کرے گا، قتل کرے گا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا آسمانوں پر اور اس کی شکل جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی، اور لوگوں نے سمجھا یہ عیسیٰ ہے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور حفاظت فرماتا ہے۔ اسے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 55، اس آیت نمبر 55 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے تیری پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعوک الیہ، اور پھر میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہروک،
اور تجھے پاک کر دوں گا، من الذین کفروا کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، وجاعل الذین اور کر دوں گا انہیں جنہوں نے اتبعوک جنہوں نے تیری تابعداری کی، تیری اطاعت کی، فوق الذین کفروا کافروں کے اوپر، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، یعنی جو تیرے تابعدار ہیں ان کو کافروں کے اوپر کر دوں گا قیامت کے دن۔ ثم الی مرجعکم پھر تم سب کا جو پلٹنا ہے، اللہ نے فرمایا ثم الی مرجعکم پھر تمہارا سب کا میری طرف پلٹنا ہے، فاحکم بینکم پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ فرمایا کہ تم سب نے میری طرف پلٹنا ہے اور پھر میں تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دوں گا ان باتوں کے اندر جس کے اندر تم اختلاف کرتے تھے۔ اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ توفع، یعنی آپ کو اللہ فرما رہا ہے کہ پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ دوسری کیا ہے کہ اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تیسرا کیا ہے کافروں سے نجات دوں گا۔ چوتھا کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، ان کو غلبہ دینا۔ اب سب سے پہلی بات توفع، قرآن کے اندر الفاظ آیا متوفی کا، یعنی توفع، پہلی بات ہے توفع۔ مرزائیوں نے آیت پاک کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفع کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا۔ جیسے کہ قرآن کی اگر ہم ایک اور آیت سے بھی دیکھیں تو سورۃ النجم کے اندر ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا، اور یہ موت کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ نہ ہو اس وقت تک حقیقی مطلب کو چھوڑ کر ہم اس کے مجازی مطلب کی طرف نہیں جا سکتے، جبکہ یہاں تو ایسا کوئی قرینہ موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے جو قرائن ہیں وہ واضح اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، حدیث کے اندر واضح آ چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ قیامت کے دن، قیامت سے قبل پہلے اس دنیا پر تشریف لے آئیں گے اور اپنی بقیہ زندگی جو ہے آپ گزاریں گے۔ تو دوسری بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا۔ فرمایا گیا کہ ہمیں تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد ہوگی، پھر آپ کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وسط میں درمیان میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئیں گے۔ اس طرح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام منارہ شرقی دمشق پر نازل ہوں گے، دمشق میں منارہ شرقی پر آپ نازل ہوں گے۔ یہ بھی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کے حجرے کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا، جو آپ مدفون ہوں گے، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو مدفون دفن کیا جائے گا، جو آپ کی تدفین کی جگہ ہے وہ حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک ہے۔ اب تیسری بات اس میں کیا ذکر کی گئی ہے کہ کفار سے نجات دلاؤں گا، اس طرح کے کفار کے نرگے سے تمہیں بچا لوں گا اور وہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے، یعنی جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ان سے بچا لوں گا۔ چوتھی اور آخری بات کہ آپ کے ماننے والوں کو منکرین پر غلبہ دوں گا، یعنی جو آپ کے منکر ہیں، آپ پر ایمان نہیں لے آئے، ان پر غلبہ دوں گا، ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے جنہوں نے آپ کی تابعداری کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد ہے ان کو صحیح طور پر ماننے والے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پر ماننے والے وہی ہیں جو موجودہ دور کے مسلمان ہیں، کیونکہ یہودی تو ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں اور عیسائی انہیں خدا مانتے ہیں۔ تو یہ ماننا تو بدترین قسم کا نام ماننا ہوا کہ یا تو دشمن ہو جانا یا خدا ماننا، یہ تو کوئی ماننا تو نہ ہوا، بلکہ ماننا تو وہ ہے جو مسلمان مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بدترین قسم کا نام ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی کو معبود نہ مانو، اور یہ کہیں نہیں ہم تو آپ کو بھی معبود مانیں گے، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو وہ دشمن سمجھتے ہیں یہودی، یا پھر انہیں وہ خدا مانتے ہیں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے زندہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام حدیث کی روشنی میں جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے آئیں گے، زندگی گزاریں گے، 40 سال زندگی گزاریں گے، آپ کی اولاد ہوگی اور اس کے بعد آپ کا وصال بھی ہوگا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح ماننے والے ہیں۔
اسے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 56 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بر جنہوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا پھر دنیا والآخرہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی جو منکر ہوئے انبیاء کے منکر ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہوئے انبیاء رسولوں کی رسالت کے منکر ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر سخت ترین عذاب میں مبتلا کروں گا اور نہ دنیا کے اندر ان کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی آخرت کے اندر ان کا کوئی مددگار ہوگا. اس کے برعکس اس کی اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا برل وہ جو ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان لے آئے ایمان لینے کے بعد انہیں اچھے کام کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو میں انہیں ان کا پورا پورا اجر دوں گا واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. ظالم جو لوگ ہیں اللہ کو پسند نہیں آتے. اللہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے تو انہیں ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ یعنی جس نے بھی ذرہ بر نیکی کی اللہ رب العزت انہیں ان کا پورا اجر کیا دے گا. اور اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کو ظالم پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے ناانصافی کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا اجر جو ہے قیامت والے دن پورا پورا دے گا. اسی اگلی آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا ہے ذالک نتلوہ علیک یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں من الآیات آیاتوں سے نشانیوں سے بذکر الحکیم اور نصیحت سے حکمت والی نصیحت سے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم آپ پر بیان کرتے ہیں آیاتیں نشانیاں اور حکمت والی نصیحت تاکہ تم بھی کچھ غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انبیاء کی رسالت پر اس کے اندر غور و فکر کریں دنیا کے اندر غور و فکر کریں تو ہمیں ہر شے کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت نظر آتی ہے. ہر شے کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کی کاریگری نظر آتی ہے جس سے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات ہے. پھر ہمیں اس پر ایمان لے آنا چاہیے. پھر اس نے جو احکام نازل کیے ہمیں ان پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے. اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 59